الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم عطا فرما کر ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا کرتا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت یعنی دین کی سمجھ، فہم، دین کا علم عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب و سنت کے علوم کا وارث بنایا اگلی امتوں کے بعد اس امت میں ان لوگوں کو
جن کو ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے چنا۔ استفا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں کہ استفا کا لفظ قرآن پاک میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے انبیاء اور رسول کے لیے۔ ثم اصطفینا من عبادنا، کیا ہے نہیں یہ نہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، منتخب کیا حضرت آدم اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور حضرت ابراہیم کے گھرانے کو، حضرت عمران کے گھرانے کو، علی العالمین دنیا والوں پر۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو اپنے گویا نبیوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں پر، وہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچانے کے لیے چنا۔ اور بھی دوسرے فرشتے ان کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہی گویا اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے چنتے ہیں۔ یصطفی من الملائکۃ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے وہ انسانوں میں سے اللہ نے چنے، کائی کے لیے؟ اپنا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ انتخاب فرمایا، چنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے، آپ ذرا سوچئے کہ آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں، جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جس بستی کے اندر آپ پیدا ہوئے، وہاں آپ جیسے اور بھی بہت سارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے آپ کو چنا اور چن کر اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، اللہ تعالیٰ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں، جو آدمی جو کام کرتا ہے نا وہ اللہ کے حکم سے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ آپ کو اور ہم کو اللہ نے اس لائن میں لگایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام فرمایا۔ حضرت ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے، کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب کا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، بلکہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز جہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جمع فرمائیں گے، اہل علم کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرما کر کے فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب اور دین کا علم تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کا حق ادا کرو گے، اور گویا میں تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا تھا، عذاب دینا چاہتا تو یہ علم نہیں دیتا،
در مختار کے مقدمے میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے بعد، اور گویا فقہ حنفی کے یہ ترتیب دینے والے وہی ہیں، انہی کی کتابیں ظاہر روایت غیر ظاہر روایت سب آپ جانتے ہیں۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ محمد اگر تم کو عذاب دینا کا ارادہ ہوتا تو اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی جو میراث ہے وہ آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، ایک مرتبہ بازار میں آئے، لوگوں سے کہنے لگے ارے تم یہاں کاروبار میں لگے ہو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے مسجد کے اندر، وہاں تو کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے، کچھ لوگ مسئلے مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے۔ وہ سمجھے کچھ بانٹ رہے ہوں گے، کچھ تقسیم ہو رہا ہوگا، آ کے پھر پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے وہاں تو ہم گئے، وہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ تو وہاں کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے، کچھ لوگ جو ہیں مسئلے مسائل سیکھ رہے تھے۔ کہ وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ لیا بڑی دولت حاصل کر لی، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، اور پھر دنیا میں کسی اور صاحب نعمت کو، جس کو کوئی دوسری نعمت ملی ہے، کوئی دنیاوی عہدہ ملا ہے، کوئی جو ہے مال و دولت ملی ہوئی ہے، کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، اس کے متعلق وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس کو جو چیز ملی مجھے جو ملی ہے اس سے بڑھ کر ہے، تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی جو قرآن پاک کی شکل میں اس کو دی گئی ناقدری کی۔ بہرحال اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نسبت سے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اللہ کی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے ہم کو نوازا۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کے اندر کتاب العلم کے شروع میں اسی آیت کو اہل علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ تم میں جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند مراتب سے نوازا۔ پہلا مقام تو ایمان کا، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل دنیا کے اندر مقبول ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے قابل اعتنا ایمان کے بعد تو وہ ہے علم۔ یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو جانتے ہیں وہ، علم والے ہیں وہ، اور جو نہیں جانتے جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر ہونا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی اس میں سامنے رہے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا فرمایا ان کی ذمہ داریاں بھی اسی کی مناسبت سے بہت بڑی ہیں۔ کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی منصب ملے، کوئی اونچا منصب، تو یہ اونچا منصب جو ہے نا وہ خالی فخر اور اترانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ منصب اونچا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ منصب تو نام ہے ذمہ داری کا۔ آپ کے ملک میں آپ کے ملک کا جو صدر ہے، صدارت ایک منصب ہے۔ تو صدارت کیا ہے؟ صدارت کچھ بڑی بڑی ذمہ داریوں کے مجموعے کا نام ہے جو کسی آدمی کے حوالے کی جاتی ہے کہ یہ صدر، گویا ان ذمہ داریوں کو وہ انجام دے گا۔ بس تو صدارت کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی اتراوے. ارے بھائی یہ تو کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تم کو انجام دینی ہے. تم اگر صحیح معنی میں اس کو انجام دو گے تو تم اس قابل ہو کہ تم کو صدر کے نام سے پکارا جائے. گویا یہ ہے مجموعہ. جی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقام عطا فرمایا آپ کو علم کی نسبت سے، اب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی سمجھنے کی، جاننے کی اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب ہمارا مقام طے ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرات علماء حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، ان کے وارث ہیں. وارث ہیں تو جو ذمہ داری مورث کی تھی وہی ان ورثہ کی ذمہ داری ہے. مورث کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ سے چند دعائیں کی تھی. وہ قصہ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے. اس میں ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹا اس وقت اللہ کے حضور میں دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، انک انت السمیع العلیم. تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا، ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. اسلام یعنی کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا، چوں چاہ نہیں کرنا. ایک غلام ہوتا ہے نا، غلام آقا جب حکم دے یوں کرو تو اس غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بس یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، وہ فوراً اس کو کرنے میں لگ جائے گا. اسی کو کہتے ہیں اسلام. وہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اے اللہ تیرے احکام کو ایسا ماننے والا کہ اس کے سامنے کوئی چونو چیرا، اسی کا نام ہے اسلام. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. اور اتنا ہی نہیں، ہماری اولاد میں سے پوری ایک امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. گویا یہ امت محمدیہ ہے نا. اس کا سوال حضرت ابراہیم نے کیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ان کی دعا کے نتیجے میں یہ امت محمدیہ هو سماکم المسلمین. قرآن میں دوسری جگہ باری تعالیٰ یہی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا. اور پھر اس امت کی ہدایت کے لیے آخر میں جو دعا کی وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی تھی، کیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے پروردگار ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجیو. کیا کام ہوگا اس رسول کا؟ وہ کام بھی اندر بتا دیا گیا. یتلو علیہم آیاتک. وہ تیری کتاب کی آیتوں کی ان کے سامنے وہ رسول کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے. یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. قرآن کے الفاظ کا سکھانا یہ بھی کام ہے. کس کا؟ رسول کا. پہلا کام یہ ہمارے مکتبوں کے اندر بچوں کو جو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے دیکھ کر، پھر اس کو جو ہے حفظ بھی کراتے ہیں. تو قرآن کے الفاظ کی جو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھانے کی جو محنت کی جاتی ہے، ہمارے ان مدرسوں میں 3 شعبے ہیں. ایک تو شعبہ ناظرہ، دوسرا ہے شعبہ تحفیظ، تیسرا ہے شعبہ تجوید و قرات. یہ تینوں شعبے وہ ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کے الفاظ کے سیکھنے اور سکھانے سے ہے. یہ پہلا کام اللہ کے نبی کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا، وہ آپ پہلا کام یہ کریں گے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے جب بھی نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی، چند آیتیں نازل ہوتی، فوراً آپ صحابہ کو بلواتے، ان کے سامنے ان کو پڑھ کر سناتے، جو لکھنے جاننے والے ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اس کو لکھوا کر محفوظ کر دیتے، گویا ان آیات کو پڑھ کر بتلا، اور بعد میں ان کے سکھانے کا اہتمام۔ آپ بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، میں نے براہ راست 70 صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی۔ دوسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی ان لوگوں کو قرآن کی اور حکمت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی تشریح فرماتے ہیں سنت سے، کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے، اسلام کے جو احکام ہیں وہ بتائیں گے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ کا پڑھنا سیکھنا، اس کے بعد سارے احکام سے واقف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کسی قبیلے کے اندر کچھ لوگ ایمان قبول کرتے، آتے ایمان کا آلاتے، تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو پڑھے ہوتے تھے قراء، ان کو بھیجتے تھے، اور ان کا 2 کام ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ان کو قرآن کے الفاظ سکھائیں، دوسرے احکام اسلام سے ان کو واقف کریں۔ حضرات انصار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ اولیٰ کی تھی حج کے موقع پر، 12 آدمی آئے تھے مدینہ منورہ سے، تو اس بیعت عقبہ کے بعد جب وہ لوگ واپس گئے نا، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہاں گئے اور وہاں جا کر کے ان کا کام کیا تھا، لوگوں کو قرآن پاک سکھلاتے تھے اور اسلامی احکام سے واقف کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ، ان کو پاک کریں گے، گندے عقائد، گندے اعمال، گندے طور و طریق جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہ دور کرنے کی محنت کریں گے۔ یہ تیسرا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا گیا۔ آپ کو، اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وراثت اور جانشینی عطا فرمائی، تو ہمارا اور آپ کا کام بھی یہی ہے۔ ہمارے یہ مکاتب جو ہیں نا، مکتب، ان مکتبوں کے اندر جو کورس، جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس میں چند چیزیں ہیں، میں اسی کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی تو اس میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، پہلا کام یہ ہے، وہی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ۔ اس کے علاوہ عقائد، صحیح عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کے پاس مکتب میں آنے والے بچوں کو جو عقائد ان کے دل و دماغ میں ایسے محفوظ کیے جائیں کہ وہ بچپن سے ان عقائد کو اپنے اندر ایسے پختہ کر لیں، پکا کر لیں کہ پھر آگے زندگی کے میدان میں، کہیں تجارت میں، کھیتی باڑی میں، کہیں بھی لگیں، لیکن ان کے اس عقیدے میں کوئی تزلزل نہ آنے پاوے، وہ دوسری چیز ہے۔ اور عقائد کے علاوہ پھر احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز اور روزہ یہ 2 عبادتیں تو ایسی ہے کہ ہر مسلمان پر جہاں بالغ ہوا، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، مقیم ہو کہ مسافر ہو، کوئی بھی ہو، یہ 2 عبادتیں تو ہر ایک کے اوپر ہیں۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، نصاب جتنا ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، استطاعت ہے تو حج بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو اسلامی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں، عبادات، ان عبادات کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے واقف کرنا، یہ ہماری ان مکتبوں کے اندر ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ دیکھو، علم کے 2 درجے ہیں، ایک تو فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین ایک مسلمان کے مسلمان بننے اور رہنے کے لیے جتنا جاننا ضروری ہے اور کرنا ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے نماز کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب نماز کو صحیح کرنے کے لیے جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے۔ نماز کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے جو باتیں واقف، کیا نماز کے ارکان، واجبات، وہ سب ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ، تو مطلب یہ ہے
کہ ایک مسلمان کے مسلمان بنے رہنے کے لیے جن جن چیزوں سے واقف ہونا اور عمل کرنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا، اسی کا نام ہے وہ علم جو فرض عین ہے۔ اس کے بعد اوپر کا یہ جو بڑے بڑے علماء سب جانتے ہیں تفصیل، تو وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ایسے اہل علم ہونے چاہیے کہ لوگوں کو، مثلا آپ تجارت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ مسئلہ سب جانے ضروری نہیں، آپ مدرسے میں آ گئے، مولانا سے مل لیے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ گویا ہر علاقے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسے نئے پیش آنے والی شکلوں اور صورتوں کے سلسلے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے وہ آپ کو بتا۔ یہ وہ علم، اوپر کا علم، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے مکاتب کے اندر جو علم سکھایا جاتا ہے وہ فرض عین والا، فرض عین والا۔ یہ آپ حضرات جہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، تو جو بچے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے مدرسے میں آنے والے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے عقائد صحیح ہوں، ان کو صحیح عقائد کی تعلیم دیں، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں، اس طرح پڑھنا ان کو سکھائیں، نماز، روزہ اور دوسری عبادتوں کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ ان کو بتلائیں، اور اچھے اخلاق، اچھے عادات سے ان کو واقف کریں، اور ایک عام معلومات جو ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ عرب میں کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، دادا کون تھے، آپ کا خاندان کیا تھا، اسی طرح اور چیزیں ایک مسلمان کے لیے جو عام جنرل نالج، وہ بھی ہمارے یہاں ان مکتب کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بچوں کو سکھانی ہیں، اور ان کو سکھانے کے لیے آپ کو انداز جو اختیار کرنا ہے بہت محبت والا۔ بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، محبت کے ذریعے سے ان کو یہ چیزیں سکھلائی جائیں۔ یہ محبت ہی وہ چیز ہے، نرمی وہ چیز ہے، وہ کام کرتی ہے کہ سختی نہیں کرتی۔ خدا قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اللہ ہی کی مہربانی ہی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل اکھڑ مزاج ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ سب تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ کون چلے جاتے چھوڑ کے؟ صحابہ۔ وہ صحابہ جو حضور پر جان چھڑکنے والے تھے، ان کے متعلق حضور باری تعالیٰ فرمائے، تو پھر ہم اگر ایسی سختی اپنائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں کون آئے گا؟ نہیں، نرمی سے جو کام ہوتا ہے سختی سے نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے اردو کا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ یہ محبت جو ہے نا فاتح عالم ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اگر آپ زیر کرنا چاہیں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ محبت سے جب پیش آئیں گے نا وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ تو ان بچوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ شمائل میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی غلام کو، نہ کسی باندی کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریق تعلیم کتنا محبت بھرا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آدمی آئے، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی اور ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو مسجد کے ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دم ان کے اوپر چلائے، شور میں کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو روکا کہ اترکوہ ولا تجرموہ، رہنے دو، چھوڑ دو، ان کو پیشاب روکو مت، کر لینے دو۔ یہ بھی ایک بڑی حکمت کی بات تھی۔ ظاہر ایک مرتبہ پیشاب نکل چکی ہے تب اس کو روکنا یہ آدمی کے لیے مزید دشواری کا باعث، پھر ایک اگر وہ اسی حالت میں اٹھ کے جاتا ہے تو ابھی تو اتنی جگہ خراب ہوئی، وہ پوری مسجد خراب ہوگی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگوایا وہاں، اور حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔
تم کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وہی تم بعثت تو نبیوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں اس امت کو اللہ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھجوایا. گویا یہ بعثت ثانویہ ہے، تابع، حضور کے تابع ہو کر کے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پوری عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تیار کیا، اور ہم کو نصیحت کیا کی، نرمی، سختی نہیں. یہ ہے انداز تعلیم اور تربیت کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بعد میں ایک صحابی ہے نا، نماز کے اندر جو ہے وہ کسی نے جو ہے چھینک کھائی، الحمدللہ انہوں نے کہا یرحمک اللہ. لوگ جو ہے وہ یوں جو ہے اپنی ران پر وہ ان کو روکنا چاہتے کہ نماز میں کیا بولتے ہو. وہ کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں خاموش ہو گیا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کیا کہتے، اللہ کی قسم ایسا شفقت سے سمجھانے والا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. حضور نے بڑی محبت سے بتلایا کہ یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں دنیا کی باتیں ہوا نہیں کرتی. تو گویا ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح، آج کیا ہو گیا، آج ہمارے یہاں مدرسوں میں مکتبوں میں بچے آتے ہیں، ہمارے معلمین ان کے ساتھ سختی کا سلوک کرتے ہیں. لوگ بعد میں کیا کہتے ہیں، وہ مشن اسکول میں ہم نے بھیجا تو وہ اس کو چاکلیٹ کھلاتے ہیں، محبت سے پڑھاتے ہیں، اور یہ تمہارے مولوی صاحب جو ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں. وہ مقابلہ کا، حالانکہ وہ مشن اسکول میں وہاں ہزاروں روپے دیتے ہیں یا ایک پائی، لیکن خیر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن آج جب کہ ہمارے سامنے عملی میدان میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہمیں تو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، پیار اور محبت والا. بخاری شریف میں ہے واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کے 2 الگ الگ علاقوں کے اوپر ذمہ دار بنا کر کے بھیجا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحتیں فرمائی، بخاری شریف میں ہے، کیا فرمایا، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. لوگوں کے اوپر آسانی کرو تو دشواری اور تنگی نہیں. پھر بشرا، حدیث کی شرح کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ بشرا ولا تنفرا، بشرا کے مقابل تو آتا ہے انذار کہ یوں ہونا چاہیے، بشرا ولا تنذرا، اور انسا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت، مانوس کرو، اپنے قریب کرو، ان کے ساتھ ایسا محبت بھرا سلوک کرو کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جاوے، بدکے نہیں، نفرت نہ کرے. آج ہمارے اہل علم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ ایسے انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. کوئی بیچارہ سیکھنے کے لیے آیا، پھر وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ پھر اس مولوی کا نام ہی نہیں لیتا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ طریقہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے ہم کو نصیحت یہی فرمائی ہے، ہمیں محبت سے ان لوگوں کو جوڑنا ہے. وہی میں نے ابھی کہا، محبت فاتح عالم. بہرحال اب کتنا وقت ہے بھائی؟ 5 منٹ بس. مجھے ابھی خیال آیا، میں نے کہا پوچھوں کتنا وقت باقی رہ گیا. بہرحال آپ حضرات کو اللہ نے اس میں لگایا ہے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے دلوں پر اس کے طریقے ڈالے جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے طریقے ان کو سجا دیتے ہیں. ہمارے لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات اخیر میں البتہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے. خالی یہ مکتبوں میں پڑھا دینا کافی نہیں ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ نمازوں کا باجماعت اہتمام، راتوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے رونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں پیدا کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
سورہ مزمل میں ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ دن میں آپ کو بڑی مشغولیتیں ہیں۔ دن میں کیا مشغولیتیں تھی؟ کوئی دکان تھی، تجارت تھی، کھیتی باڑی تھی؟ نہیں، یہی سب حضور دعوتیں دیتے تھے لوگوں کو۔ لیکن گویا یہ تو وہ چیز ہے جو بندوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا الگ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ راتوں کو رونے دھونے کا ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اس کام میں جان ڈالے گی، روح پیدا کرے گی۔ اور آج ہمارے طبقے میں سے جو چیز غائب ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مدد شامل حال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو چار چاند لگا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ہم سب کو اللہ اس کی توفیق دے۔ بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم ومقربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ کیا ہم اور آپ جو ہے صالحین کی جماعت میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں؟ داب الصالحین یہ رہا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ دعا کر لیجیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔